رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. اس کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکتا اور چمکا دینے والا آفتاب. اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ناظرین. رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ اسلم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ماشاءاللہ 13واں روزہ ہے اور ماشاءاللہ بڑی تیزی سے روزے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم صحت کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. جی بالکل، حسب معمول ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جی بالکل تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ہے قاری محمد شہباز فرید نے. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے پیارے بچے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں. تو آج میں سوچ رہی تھی بچوں کے لیے تھوڑا سا قصہ ہو جائے، تو کوشش کروں گی مختصر سا قصہ سنا دوں میں آپ لوگوں کو، اور جو بچے ہمیں گھر میں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے. کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. اور شاید یہ کسی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا ہو یا کسی پیغمبر کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے اور کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، بلکہ ان سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے شرف حاصل ہے کیا وہ شرف کسی اور کو بھی حاصل ہے، یا وہ اعزاز جو آپ نے مجھے دیا کیا کسی اور بندے کے بھی نصیب میں ہے؟ تو خالق کائنات ہمارے رب نے جواب دیا، فرمایا اے موسیٰ، اس دنیا میں ایک ایسی امت بھی آئے گی جب میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ حیران ہوئے اور پھر فرمایا انہوں نے پھر سوال کیا کہ وہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات جب ہوتی ہے تو اس میں بھی کچھ پردے حائل ہیں، لیکن امت محمدی ایسی ہوگی ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے وہ لوگ جو کہ ماہ رمضان کے روزے آئیں اور ان روزوں کو رکھیں گے اور میری رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جب افطار کا وقت آئے گا اور جب وہ بھوک سے ہلکان ہوں گے، زبان ان کی خشک ہوگی. آپ کے سامنے ہے گرمیوں میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، کیا جو ہماری حالت ہوتی ہے، اور اس حالت میں نڈھال ہونے کے باوجود دعا کر رہے ہوں گے، تو وہ ان کے اور میرے درمیان اس ٹائم کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ شرف جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے اور روزے دار کو بھی یہ حاصل ہے. تو اس سے بڑا اعزاز اور شرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک روزے دار سے باتیں کرتے ہیں. جی بات تو بچوں سے بھی کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر
صاحب کی طرف موو کریں، جیسے کہ ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس میں ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہر کسی کی کوشش ہے، تو پھر صحت کے ساتھ رمضان شریف ہو آپ کا، یہی ہماری دعا ہے اور کوشش ہے۔ تو ڈاکٹر خالد محمود راؤ صاحب ہیں جو کہ الرجی اسپیشلسٹ ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ میں کہتی ہوں ہر دن ہمارے لیے جو ہے خوشی کے باعث ہے اور اس پہ ہمیں جو ہے مبارکیں ہی دینی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیا اور یہ روزے دیے کہ ہمیں نصیب میں ہمیں آئے۔ تو کیسے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اور آج کل کیا چل رہا ہے یہ بتائیں، کون کون سی بیماریاں اور الرجی کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے صبح سے بلکہ کل سے چھینکیں ہیں، میں پریشان ہوں اور میں دعا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے۔ تو یہ بتائیں کہ آج کل الرجی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ڈسٹ الرجی ہے، کیا ہے، یا واقعی وہ جو کرونا ہے اس کا کچھ خوف بھی دل میں ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، پہلے تو سب سے پہلے تو کرونا ہی ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک وبا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے بالکل پڑوس میں اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ تباہی پھیلا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ پھیل چکا ہے، جس میں روزانہ 5000 سے بھی زیادہ کیسز نئے جو ہے 24 آور میں رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ڈیتھ بھی 100+ میں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہری سی بات ہے ایک خوف تو ہے، لیکن جو مین چیز ہے وہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اچھا، الرجی کو ہم علیحدہ کیسے کریں گے؟ جیسے میں کہہ رہی تھی کہ چھینکیں آ رہی ہیں، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، یہ کل سے میرے ساتھ ایسا ہی ہے، اور میں جب یہاں آئی تو میں نے کہا پرے ہو جاؤ، سارے ماسک لگایا ہوا تو میں بتا دوں، اور میرے تو موڈ تھا کہ پروگرام بھی ایسے کروں، لیکن ماشاءاللہ ہم لوگ کا اتنا فاصلہ ہے، اور دوسری بات اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے، اپنے حفاظت میں رکھے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ الرجی ہو گئی ہے؟ کچھ لوگوں کو الرجی کا مسئلہ بھی تو چلتا ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے مٹی چلتی ہے، ملتان میں تو بہت مٹی چلتی ہے جب آندھی آتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ اس وقت جو ہے وہ یہ پیرل ساری چیزیں ہیں، ایک الرجی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا، وہ بھی اس موسم میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل، اس میں آندھی چلتی ہے، مٹی ہوتی ہے، ڈسٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہارویسٹنگ سیزن ہے، پھر ٹھنڈے مشروبات شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ساتھ ہی جو ہے وہ گلا خراب ہونے کا جو روٹین میں ہوتا رہتا ہے وہ بھی چیزیں ساری ایڈ اپ ہو جاتی ہیں، کیونکہ افطار کے وقت بھی اور لوگ سحری کے وقت بھی دہی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، افطار کے وقت ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کرونا بھی موجود ہے۔ تو ان چیزوں کو واقعی ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے، اور جو الرجی کے حوالے سے ہے وہ ایسے کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، یعنی اچانک نہیں الرجی ہوتی، بہت سے لوگوں کو بہت عرصے سے یہ چیزیں سمپٹمس آ رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا اس وقت یہ ہر سال اس موسم میں جو ہے نا یہ معاملہ آتا ہے، تو یہ ان کی ہسٹری میں ہوتا ہے آلریڈی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے گلا خراب ہے تو وہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اب آج کل کولڈ ڈرنک پی رہا ہوں، اور جو ہے نا ساتھ میں برف کا استعمال شروع کر دیا ہے، برفوں والے پانی، مشروب اور یہ سارے گلا۔ اچھا، میں مزے کی بات ہے، بچے بڑے تیز ہو گئے، تو زینوں کو کھانسی تھی تو کہتے ہیں مما آپ باہر جاتی ہیں آپ کرونا لے کر آئیں گی۔ دیکھیں بچے اتنے تیز ہیں آج کل کے کہ ان کو پتہ ہے کہ باہر جو ہے کرونا ہے اور احتیاط کرنی ہے، تو مجھے کہتے ہیں مجھے کھانسی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو بچوں کا حال ہے۔ تو واقعی ٹھنڈے مشروب جو ہم پی رہے ہیں تو اس سے تھوڑا اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ جی بالکل، انتہائی ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ان مشروبات سے اوائڈ کریں، بلکہ ابھی برف تو بالکل استعمال نہ کریں، اگر بہت ہی ضروری ہے تو ہلکا سا جو ہے نا اس کو پانی کو ٹھنڈا کریں۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی جو ہے وہ نارمل پانی پیا جا سکتا ہے اور پینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی جو ہیں وہ بھی SOPs اپنی پراپر رکھنی چاہیے کہ ماسک کے بغیر تو بالکل کہیں جو ہے وہ بالکل ملاقات یا جو ہے نا وہ جانا کہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، الرجی کی کتنی اقسام ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ جی الرجی کی جو ہے وہ مینلی ہم جو ہے وہ ڈیوائڈ 2 حصوں میں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہمارے انوائرمنٹ میں الرجنز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارا فوڈ جو ہے اس سے الرجی ہوتی ہے، فوڈ آئٹم سے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو انڈے سے ہوتی ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ گوشت سے ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بہت ساری جو ہے نا فوڈ آئٹم سے ہو جاتی ہے۔ ایون گندم سے بھی بہت سے بچوں میں جو ہے نا وہ شروع سے ہی الرجی آتی ہے، شروع ہو جاتی ہیں، ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے، تو آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں۔ باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو ان کو آپس میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے، بالکل جو اسی حساب سے پھر اس کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن کو آلریڈی ہوتی ہے فوڈ میڈیسن سے بھی لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے یار، یہ تو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہمیں کہ کبھی کبھی میڈیسن سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ حیرت نہیں ہوتی کہ علاج کے لیے آپ نے ڈاکٹر کے پاس گئے، کسی نے آپ کو میڈیسن لکھ دی اور پتہ چلا کہ جناب جی وہ ریئیکشن کر گیا، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ بیسیکلی ہر ایک کی جیسے نیچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر کچھ چیزوں کے لیے سینسٹیوٹی آلریڈی موجود ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو جو ہے وہ دوبارہ بار بار وہ چیز دیں گے تو پھر اس کو سویئر
سے سویئر اس کی جو ہے نا وہ الرجی ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے بھی احتیاط ہے, اور اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور میڈیسن بند کریں. جی بالکل, وہ آپ کے پاس لسٹ موجود ہونی چاہیے کہ کس کس میڈیسن سے آپ کو الرجی ہوتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل, یہ آؤٹ فٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پیرٹ گرین, تو یہ جو ہے بالکل سمبل آف سٹائل نے اسپانسر کیا ہے. اور سمر جو ہم کلر کہتے ہیں, کول کلر کہتے ہیں, تو یہ ان میں ہی شمار ہوتا ہے. اس کلر کا لائٹ سا کلر ہے اور اچھا لگتا ہے. ویسے تو بلو کلر بہت زیادہ ہے, پنک ہوتا ہے, لیکن لائٹ سا گرین جو ہے تو وہ کہتے ہیں نا آپ کی گرینری جیسے ہے اور نظروں کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو اسی طرح اس کلر کو پہن کر بھی اچھا فیل ہوتا ہے, سمبل آف سٹائل. اور ان کا جو اسٹوڈیو, میں بتا دوں ان کا اسٹوڈیو جو ہے شاہ رخ عالم کے بلاک میں ہے. آپ وزٹ کر سکتے ہیں ان کی بوتیک. اب بکنگ ختم ہو گئی, تو میں نے بہت مرتبہ, بلکہ ڈیلی جب سے ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوئی تو میں آپ کو کہہ رہی تھی یار بکنگ کرا لو, جا کر جو ہے اپنی پسند کا کوئی بھی ڈیزائن جو ہے, اور وہ کہتے ہیں نا بہت ہی چیپ ریٹ, بہت ہی سستے ریٹس پر جو ہے آپ جا کر اسٹیچنگ کرا سکتے ہیں. میں بار بار کہہ رہی تھی, لیکن اب بھی سہولت ہے. تو وہ جناب جی پریٹ کلوتھنگ کی ہے, ریڈی ٹو ویئر کلوتھنگ وہاں دستیاب ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی پاکٹ کے حساب سے ہے, تو یعنی جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ کو سہولت دی جاتی ہے. اور جی دینے والی ہیں ہماری جی بالکل قرۃ العین, جو کہ جی سمبل آف سٹائل کی آنر ہیں, اور ان میں اسسٹ کر رہے ہیں عاصم منیر. تو آپ جا سکتے ہیں, آپ اپنی جیب اور اپنی پوزیشن کے حساب سے, میں کہتی ہوں بتائیں انہیں کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے, کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اسی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ریڈی ٹو ویئر ڈریس آپ کو تیار ملے گا. چلتے ہیں اور ہمارا بچہ پارٹی سیگمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ بچہ پارٹی سیگمنٹ جو ہمارا ہے, مین سیگمنٹ میں کہوں گی کہ وولکا فوڈ انٹرنیشنل کی طرف سے سپانسر کیا گیا ہے. یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے وولکا فوڈ انٹرنیشنل کی طرف سے سپانسر کیا گیا ہے. اس میں جو گفٹ ہیمپر ہے یہ ان کی طرف سے ہیں ہمارے پیارے پیارے بچوں کے لیے. اور پہلا بچہ آج ہم پوچھتے ہیں ان کا نام اور ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. مائک یہاں رکھیں جی. وعلیکم السلام. اب بولیں. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محیب. محیب کیا کرتے ہیں, کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو محیب؟ 2 کلاس میں. ہاں ابھی 2 کلاس میں ہو, میں تو سمجھی 4 میں چلے گئے ہو آپ. ہے سر کیوں ہلائے جا رہے ہو؟ 2 کلاس میں کیوں ہو, ابھی پڑھ رہے ہو؟ اچھا کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ 8. پھر ٹھیک ہے بھائی, 8 جو 8 سال کا بچہ ہے وہ 2 کلاس میں ہوتا ہے. میرا زینو بھی 2 کلاس میں ہے. تو پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے؟ آن لائن کلاس لے رہے ہو یا نہیں لے رہے؟ نہیں پتا. نہیں پتا. نہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں, کھیلتے ہیں سارا دن؟ ہاں پڑھتے ہیں. ابھی تو کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کیا سنا رہے ہو ہمیں؟ کلام سنا رہے ہو, نعت سنا رہے ہو, کیا سنا رہے ہو؟ نعت. چلیں جی سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اے میرے پیارے بابا جان, میرے دل میں ہے ارمان, میں بھی مدرسے جاؤں گا, بنوں گا میں حافظ قرآن. اے میرے پیارے بابا جان, میرے دل میں ہے ارمان, میں بھی مدرسے جاؤں گا, بنوں گا میں حافظ قرآن. سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ تو جنت ملتی ہے, تاج فکر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے. مجھے بھی ایسا موقع دے, جلدی آسوا دلوا دے, میں بھی بنوں گا نبی انسان, بنوں گا میں حافظ قرآن. اے میرے پیارے بابا جان, میرے دل میں ہے ارمان, میں بھی مدرسے جاؤں گا, قاری بنوں گا. دیکھیے قاری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, دیکھیے وہ حافظ وہ دیکھو حافظ صاحب بیٹھے ہیں. تو ایسے بننا ہے آپ نے,
دیکھیے دے دیکھیں ایسے بننا ہے آپ نے. چلیں جی یہ آپ کی طرح بنیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈالے اور ان کی. تھینک یو جی. آگے بڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ حسیب. حسیب. اور یہ بھائی ہے آپ کا کیا نام تھا اس کا؟ محیب. محیب. تو حسیب اور محیب ماشاءاللہ بڑے پیارے نام ہیں. تو کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ نعت. چلیں ٹھیک ہے سنائیں. کر دو للہ اکرم اے میرے شاہ امم، دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں نم. کر دو للہ اکرم اے میرے شاہ، کر دو للہ رحمت رب والا سرور عرش و سمار. رحمت رب والا سرور عرش و سمام. ماشاءاللہ. حسیب بھول گئے کہیں ہے نا ہے نا ہے نا؟ بار بار سر ہلا رہے ہیں. نہیں نہیں پھر صحیح کہیں بھولے ہیں جا کر آپ ہیں؟ نہیں ٹھیک سنایا ماشاءاللہ. تو آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ 5 نہیں 4. نہیں ابھی تو آپ 5 کا کہہ رہے تھے. یاد ہی نہیں ہے اس کا مطلب. پڑھ رہے ہمارے بچے گھر میں ہے نا نہیں پڑھ رہے نا؟ 5 میں. 5 میں پڑھ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی گڈ زبردست. اور یہ چھوٹا سا کزن ہے آپ کا ہے؟ جی. اس کا کیا نام ہے؟ مہد. مہد. آپ کا نام مہد ہے؟ جی. گڈ زبردست جی. کتنے شریف اور بچے ہیں یار. اتنی اس عمر میں تو اتنے شرارتی ہوتے ہیں بچے. کتنے سال کے ہو آپ؟ 7. 7 سال کے ہو. تو کیا بننا ہے آپ نے؟ آپ نے کیا بننا ہے؟ فوجی. فوجی بننا ہے. واہ جی واہ. کیا سنا رہے ہو آپ ہمیں؟ کلمہ. چلیں جی کلمہ سنتے ہیں. پکڑے تیسرا کلمہ سنا رہے ہو. چلو جی سنائیں. تیسرا کلمہ تمجید میں نے بزرگ کی. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شاباش ماشاءاللہ. ترجمہ بھی یاد ہے اس کا یا اور کچھ سنانا ہے؟ چل جی ٹھیک ہے. تھینک یو جی. اب ہمارے ساتھ بہنا ہے. ان 2 بھائیوں کی جناب بہنا ہے. پری ہمارے ساتھ. تو ماشاءاللہ پری لگ رہی ہے. پری کتنے سال کی ہو آپ اور اپنا نام بتاؤ؟ میں 12. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جنت. جنت. ہمارے ساتھ جنت ہے. واہ جی واہ زبردست. کس نے رکھا ہے یہ نام جنت آپ کا؟ بابا نے. ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے. تو جنت ہمیں کیا سنا رہی ہے؟ نعت. چلیں ٹھیک ہے سنائیں. مدینہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عرش اعظم پر جس کی بڑی شان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت سے نہ خطرہ ہو. پھر مجھے موت سے بھی نہ خطرہ ہو. موت کیا زندگی کی بہت خوب ماشاءاللہ. جزاک اللہ بہت خوب. اور جی وولکا کی طرف سے وولکا فوڈ انٹرنیشنل کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے اور یہ آپ نے بانٹ لینے ہیں. ٹھیک ہے بھائی مل کے جو ہے آپ لوگوں کا یہ گفٹ ہے. آپ لوگوں کو لے لینے ہیں. لڑائی نہیں کرنی ٹھیک ہے. تو اس میں لڑتا کون ہے پوچھتے. آج ہم جنت سے پوچھ لیتے ہیں کون لڑاتا ہے 2 بھائیوں میں؟ کون لڑتا ہے زیادہ؟ حسیب لڑتا ہے؟ حسیب. دیکھ لیں حسیب. میں پوچھ رہی تھی کون لڑتا ہے تو کہتے تھے نہیں ہم تو لڑتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا بھائی بھائی بہن لڑے نہیں. اچھا جی مزہ تو یہی ہے ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ماشاءاللہ
گھر کی رونق اور ہمارے پروگرام کی بھی رونق. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رمضان مہربان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی خان, اور ٹرانسمیشن کا آغاز جیسا کہ ہو چکا ہے اور نعت کمپٹیشن کا آغاز ہم نے کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نیوز چل رہی ہیں, پرائم منسٹر ملتان میں آ چکے ہیں, تقریر کر رہے تھے ابھی آپ کے سامنے, اور بہت سارے پیکیجز کا اعلان کیا, جس میں 30 ارب سے زائد جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ پیکیجز ملتان, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا, اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. تمام چیزیں آپ کے سامنے نیوز میں چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جانتے رہیں گے, اور وقتاً فوقتاً جیسے تقریب چلتی رہے گی ہم اس کی بھی آپ کو ساتھ ساتھ اس کا لنک بھی دیتے رہیں گے. آغاز کرتے ہیں نعت کمپٹیشن کا. ہمارے ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں, منیر حسین ہاشمی صاحب اور میڈم تانیہ عبدی صاحبہ. اور جیسا کہ روز کی طرح ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے یہ سٹائلو کی طرف سے سپانسر ہوتا ہے, اور سٹائلو پر سیل جاری ہے, آبویسلی سیل جاری ہے, اور ان کی جو عید کی ساری ورائٹی ہے وہ اویلیبل ہے, آپ جا کر پرچیز کر سکتے ہیں. اور 6 بجے تک کا ٹائم ہے, اس سے زیادہ آپ لیٹ نہیں کرنا, کیونکہ اس کے بعد کچھ نہیں ملنے والا. آن لائن بھی سہولت ہے, یہ بھی بتا دینا. آن لائن کی سہولت بھی ہے, آن لائن سہولت ہے, اور یہ آن لائن سہولت صرف 4 مئی تک ہے. پھر آپ پارسل وصول نہیں کر سکتے. 4 مئی تک آپ گھر بیٹھے, جو کورونا کی سچویشن ہے اس میں سٹائلو نے یہ سہولت بھی دی ہے. صحیح 4 مئی تک حاصل کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ آبویسلی اس کے بعد انہوں نے ڈیلیور کرنی ہے تمام چیزیں. اس لیے آپ ابھی کال کریں اور ابھی آن لائن اپنی جو ہے ڈیل فائنل کریں, چیز اٹھائیں. اور ویٹ کیسا, تو سٹائلو آبویسلی اس پہ ورائٹی اویلیبل ہے, میلز کی تو نہیں ہے ورنہ میں بھی کر لیتا. تو لیکن آپ لوگ کر سکتے ہیں, میڈم آپ بھی کر سکتی ہیں, عائشہ بھی کر سکتی ہیں. چلتے ہیں کمپٹیشن کی طرف. ہمارے ساتھ ہمارے آج جو سینئر نعت خواں محمد عاصم صاحب موجود ہیں, ملتان سے ان کا تعلق ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور کمپٹیشن میں آج ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام میں لیتا چلوں سب سے پہلے, اس کے بعد باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی قلت ہوگی. مریم خان پور سے جن کا تعلق ہے, سیکنڈ راؤنڈ میں انہوں نے کوالیفائی کیا, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کافی زیادہ ٹریول کر کے کافی دور سے آئی ہیں. محمد صغیر احمد صاحب دنیا پور سے جن کا تعلق ہے یہ ہوں گے, اور زین ملتان سے ان کا تعلق ہے. یہ 3 پارٹیسپینٹ ہیں جو آج پارٹیسپیٹ کریں گے آج کے مقابلے میں. نعت سے شروع کرتے ہیں. عاصم بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 2 اشعار ذرا جلدی سے سنا دیجیے. تھکے کیوں زبان مصطفیٰ کہتے کہتے ثنائے حبیب خدا کہتے کہتے مدینے میں ہم کو بڑا لطف آیا, بہر گام صلی علی کہتے کہتے ثنائے حبیب خدا کہتے کہتے معین آپ تو ہر لحظہ دل شاد ماں ہے, معین آپ تو ہر لحظہ دل شاد ماں ہے, بتوفیق یزداں ثنا کہتے کہتے ثنائے حبیب خدا کہتے کہتے. جزاک اللہ.
कंपटीशन का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम बुलाना मैं चाहूंगा सगीर अहमद को। सगीर अहमद जो कि दुनियापुर से तशरीफ लेकर आए हैं। सगीर आप आ जाएं और नाते रसूल मकबूल सुनाएं। आ जाएं, माइक ले लें। ये है सर हमारे पास सगीर अहमद दुनियापुर से हैं और लास्ट टाइम जब ये आए थे पहले राउंड में तो बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे इन्होंने, 53 मार्क्स लिए थे। और आज तो एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत अच्छी है सगीर आपसे, तो करें स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करें। ठहरी हुई आँखों में जुदाई की घड़ी जुदाई की घड़ी है, शब आखिरी तैबा की मेरे सर पे खड़ी मदीने का सफर था, आते हुए क्या शहर मदीने का सफर था। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर। और जैसे कि आप जानते हैं कि नातिया कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और स्टाइलियों का बिल्कुल स्पॉन्सर भी है। यार आज मुझे बहुत रोजा लगा हुआ है, आज अली संभाल सही चले, कोई मसला नहीं है। आपको ये पता है आप खानपुर की क्या चीज मशहूर है? पेड़े। हाँ है ना, खाए हैं ना आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, बड़े शौक लेकिन से। ऑब्वियसली अभी हम खा नहीं सकते। तो वहाँ के लोग भी अच्छे हैं ना। हाँ, लोग वहाँ तो से हमारे साथ पार्टिसिपेंट आए हैं। देखें सराइकी बेल्ट है हमारा, तो क्या वो हमारे लिए पेड़े लेकर आई हैं? नहीं, इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो लेकर आएंगे। अभी रोजा है इसलिए आप भी इंतजार करें, कोई नहीं। हमारे साथ जी कानपुर से मौजूद हैं मरियम रियाज, जिन्होंने हमारे फर्स्ट राउंड में 51 मार्क्स लिए थे और सबसे जो है टॉप पर रही थी। कब पहुंची, कैसे पहुंची और ठीक रह गया सफर आपका? बस आज सफर ने थोड़ा सा थका दिया था। यहाँ पर भी आई थी तो बहुत मतलब आंखें बंद हो रही थी, मतलब इतनी ज्यादा थकावट हो गई। वैसे कमाल है, इनकी हिम्मत है और इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि ये सुबह सैरी करके चलती हैं बिल्कुल, और 4-5 घंटे का सफर है, वहां से सफर करके आती हैं और सुबह 11 बजे से स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इसकी तो दाद देनी बनती है ऑब्वियसली। अच्छा, बगैर डेडिकेशन की अली बगैर रुके स्टार्ट भी मेरे ख्याल स्टार्ट कर लेना चाहिए। बिस्मिल्लाह करें। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी करम है आका, ये सब तुम्हारा
ہے آرزو کا، عطا کیا مجھے کو دے دے الفت، کہاں تھی یہ خطا کی قسمت، کہاں تھی یہ خطا کی قسمت، میں سے کرم کی کہاں تھی قابل، میں سے کرم کی کہاں تھی قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ ہاشمی صاحب، آپ پر آؤں گا۔ سب سے پہلے کیا کہنا چاہیں گے مریم؟ نہیں، کلام تو ماشاءاللہ بچی نے خوبصورت نے سلیکٹ کیا ہے، استائی ٹھیک ہے یہ، لیکن انترا دو قسم کا تھا، بہت زیادہ کمزور تھا۔ بعد میں پیس پکڑ لی، سٹارٹ میں تھوڑا سا نہیں، اوپر جا کے نا جب واپسی آ رہی تھی نا، صحیح وہ اس طرح سے ہی ہٹ جاتی تھی۔ اگر میں ایک ڈے میں بتاؤں ان کو کیسے، صحیح صحیح ہاشمی صاحب سے سنتے ہیں، اور وہی ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف مقابلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو گروم کرنا ہے۔ ہاشمی صاحب، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی اے پر خطا کی قسمت، یہ ہے انتر۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جزاک اللہ۔ میڈم کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی کمی ہے۔ ادائیگی میں بہت ویک رہی ہیں آج، وہ سما نہیں باندھ سکیں جو کہ ان کو اب سیکنڈ راؤنڈ میں باندھنا چاہیے تھا۔ ادائیگی میں بہت ویک رہی ہیں اور طرز میں، یعنی پہلی پرفارمنس سے دوسری پرفارمنس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چیز، وہ گرپ نہیں تھی۔ مریم، آپ نے 100% نہیں دیا آج، کچھ لگ رہا تھا واقعی، مائک لے لیں گے مریم، مائک لیں اور بتائیں تھوڑا سا اس حوالے سے۔ میں نے ایک اور کلام یاد کیا تھا۔ اچھا، میرے استاد محترم ہیں جنہوں نے مجھے میلاد کا ادب و طریقہ سکھایا، انہوں نے مجھے ایک کلام دیا تھا، وہ میں نے یاد کیا تھا۔ تو وہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ بس لاسٹ ٹائم میں مجھے مناسب لگا، کیونکہ تھکاوٹ اتنی تھی کہ میں نے کہا شاید وہ میں کھینچ نہ پاؤں، تو اس وجہ سے۔ تو اس میں لگ رہا ہے نا آپ نے کچھ کمی رکھی ہے جو نظر آئی ہے۔ جی خود بھی ہوتا ہے نا انسان کو، جو پرفارم کر رہا ہے اسے خود بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی۔ نہیں، اگر ٹائم ہو تو وہ ہم سن لے، ایک تھوڑا چانس اس کا اشار سن لیتے ہیں، اگر آپ کو وہ تیار ہے۔ اتنی دور سے بچی آئی، نمبر ہم دے چکے ہیں لیکن سن لیتے ہیں۔ ہاں سن لیتے، بچی اتنی دور سے آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اجازت بالکل دیں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جی، محبوب خدا کا آیا ہے، اے آمنہ تیرے آنگن میں، جس چاند کا چاند بھی عاشق ہے، وہ چاند ہے تورے
تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، ڈسہارٹ نہیں ہونا، آ جائیں. آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن آبویسلی ہم نے بہت چھوٹی چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر آپ کی چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہوگی تو آبویسلی اس کو صحیح کرنا، اس کی تصحیح کرنا، اس کو دیکھنا اس حوالے سے ضروری ہے تاکہ آپ اس سے بہتر پرفارم کر سکیں. نعت رسول مقبول کی طرف ہی آتے ہیں. محمد عاصم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصم بھائی بسم اللہ. یاد جس وقت مدینے کے در و بام آئے، میرے آنسو غمیں فرقت میں میرے کام آئے، آرزو ہے جو میرے دل کو تو بس اتنی ہے کہ تیرے در فقیروں میں میرا نام آئے، کہ تیرے در کے فقیروں میں میرا نام آئے. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور دو پارٹیسپینٹ آلریڈی پرفارم کر چکے ہیں. ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ آج کے زین ہیں جن کا تعلق ملتان سے ہے. ان کو بلاتے ہیں. زین آپ آ جائیں اور نعت رسول مقبول پڑھیں تاکہ ججز جو ہیں کاؤنٹنگ کر سکیں. اور اس مرحلے میں آبویسلی جس طرح سے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہم جس راؤنڈ میں اس وقت موجود ہیں، اس راؤنڈ میں دو پارٹیسپینٹ ہمارے جو ہے ایلیمنیٹ ہوں گے. آج بھی دو پارٹیسپینٹ ایلیمنیٹ ہوں گے اور ایک پارٹیسپینٹ آگے جائے گا. زین بسم اللہ کریں. کوئی ان کے بعد نبی ہوا، کوئی ان کے بعد نبی ہوا، نہیں ان کے بعد کوئی خود بھی تو کہہ دیا، یہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا، نہیں ان کے بعد کوئی نبی ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ بس بچہ اچھا چلے ٹھیک ہے اوکے لگا لیں. کسی ایسی ذات کا نام لو جو جو ہمیں بھگو، کسی ایسی ذات کا نام لو
رد کا نام لو جو ماں بھی وہ جو امی بھی وہ. جزاک اللہ جی. پارٹیسپینٹس جو ہیں باقی ان کو بھی بلاتے ہیں اور ججز نے جو اپنا رزلٹ ہے وہ کمپائل کر لیا بلکہ کر رہے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں باقی بھی آ جائیں پارٹیسپینٹ یہاں پر آ جائیں سامنے تاکہ جو ہے اناؤنس کیا جائے کہ کون آگے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. مریم آ جائیں, صغیر صاحب آپ بھی آ جائیں. آپ تینوں پارٹیسپینٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا, بہت اچھا پڑھا, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی چھوٹی چھوٹی غلطی ہے, کیونکہ اس مرحلے میں ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ بھی دیکھی جاتی ہے, وہ بھی نوٹ کی جاتی ہے. جی رزلٹ یہ ہے لیکن ہم بچے نے ٹیلر بھی بہت اچھی شروع کی. لجپالا دے لڑ لگیاں میں لجپالا دے لڑ لگیاں میں لجپالا دے لڑ لگیاں میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں کم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں تیرے تو کم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے کوئی بھی تھوڑ نہیں رہندی در تو منگنے دی کوئی بھی توڑ نہیں پیندی ننو در تے منگنے دی میں لجپالا دی منگتی ہاں میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پل لے ہرے رہندے میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پل لے بھرے رہندے میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پل لے بھرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں 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 میں لجپالا دے لڑ لگیاں. جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے نگینے میں, سمندر میں سفینہ ہے سمندر ہے سفینے میں, قسمت کا لکھا تو سب کو دیتا ہے خدا لیکن جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں. میں لجپالا دے لڑ لگیاں 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 میں لجپالا
जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली। मैं लजपाला ते लड़ी लगिया, 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 मैं लजपाला ते लड़ी लगिया। आओ तरेदारा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, 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 मैं लजपाला। अली दे लाल ने लजपाल ए नस्ला तार देंदे ने, कोई एक वार मंगदा जे ए 100 वार देंदे ने। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, 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 मैं लजपाला। अली का लाल है रहमत के फूल उड़ाता है, जमाना गौस की चौखट से फैज पाता है। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, 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 मैं लजपाला। ख्वाजा हो तुम हिंद के राजा, लकब अताए रसूल, नैया हमरी पार लगा दो आले नबी औलाद बतूल। मैं लजपाला दे लड़ी लगिया, 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 मैं लजपाला दे लड़ी लगिया। दादा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मैं लजपाला दे लड़ी लगिया, 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 मैं लजपाला दे लड़ी लगिया। जिसको बाबा फरीद की दीद होती है उसकी दुनिया मुरीद होती है। मैं लजपाला दे लड़ी लगिया, 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 मैं लजपाला लगिया, मैं लजपाला दे लड़ी लगिया। मेरे तो हम परे रहने, मैं लजपाला दे लड़ी लगिया, मेरे तो हम परे रहने, मैं लजपाला दे लड़ी लगिया, मेरे तो हम परे रहने, मैं लजपाला दे लड़ी लगिया, मेरे तो हम परे रहने, लजपाला दे लड़ी लगिया, मेरे तो हम परे रहने। मेरी आशा उम्मीदां दे, मेरी आशा उम्मीदां दे, सदा को ते हरे रहते। मेरी आशा सदा को ते हरे रहते। दुआ मंगिया करो सहियो, किते मुर्शद ना रुस जावे। दुआ मंगिया करो सहियो, किते मुर्शद ना रुस जावे। जिना दे पीर रुस जाते, जिना दे पीर रुस जाते, ओ जिउंदे तू मरे रहते। जिना दे पीर रुस जाते, ओ जिउंदे तू हरे रहते। जिना दे पीर रुस जाते, ओ जिउंदे तू मरे रहते। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला दे लड़ लगिया। मेरे तो दम परे भाई मज़ा आ गया आज तो, मतलब बहुत जोश था माशाल्लाह, आज बहुत दिल से पढ़ा है आपने। और जी आगाज़ करते हैं, हमारा सेगमेंट है स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। आज हमारा पैनल दोबारा से पूरा हो गया, 2 दिन रहा, थोड़ा रेस्ट था ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है रोज़ा होता है
اور جیسے شروع میں تھا بڑے ٹھنڈے روزے تھے، لیکن اب گرمی کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ مجاہد عباس گردیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج تو خیر ملتان پورا کا پورا جو ہے نا وہ روڈز بلاک تھیں، رش تھا، بہت ٹائم لگا سب کو آنے جانے میں، آپ کو بھی کافی ٹائم لگا ہوگا؟ ابھی بھی رش تھا نا، وہ یعنی اس کو جب ڈسپرس ہوئے ہیں تو ٹریفک خاصی سی روڈز پہ، صحیح، خاص طور پہ یہ ایل ایم کیو روڈ پہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے، ہم نے جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، یہی ٹائم ہے، 6 بجے سب کچھ بند ہو جائے گا، شاپنگ کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو ہے وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے تھے نا، وزیر اعظم صاحب کی وجہ سے سارا ڈائیورٹ لگا ہوا تھا، جو سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک بڑا پیکج کا اعلان تو ہو گیا ہے، جو کہ تقریباً 34 ارب کا پیکج ہے، جو کہ اللہ کرے یہ اس پہ کام ہو جائے اور پیسے آ جائیں اور ملتان کو ڈیولپ کر دیں انشاءاللہ جی۔ اور اس میں روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر بھی کافی کچھ ہے، اور کسان کے لیے کافی کام کیا گیا ہے، جو کسان کارڈ ہے اس کا اجرا کیا گیا ہے، جس کی بیس کے اوپر بہت ساری سبسڈی دی جائے گی اور بہت سے قرضے دیے جائیں گے۔ اور کسان ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ضرورت بھی ہے اپ لفٹ کرنے کی، کیونکہ بیک بون کہا جاتا ہے کہ زراعت ہمارے ملک کی بیک بون ہے، لیکن اس بیک بون کا حال کیا کر دیا ہے؟ اگر ہم کپاس کی صورتحال دیکھیں تو کپاس ناپید ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور لوگ اب چھوڑ کر کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زمینیں بیچیں اور یہاں پر کالونیاں بنائیں، یہاں پر گھر بنائیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنے ٹاپک پر آئیں گے۔ ویلکم بیک، بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور واپس آئے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیو میں کافی دھواں ہے، کیونکہ تنویر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، سلوا کا کچن ہے، تو آبویسلی جب دھواں آتا ہے، خوشبو آتی ہے، تو روزہ بتاتا ہے کہ میں بھی ہوں۔ اچھا جی، ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا 8 مارچ جیسے آتا ہے، ایک نا رش سا لگ جاتا ہے، ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے، میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جی ایک سائیڈ ہوتی ہے خواتین کی سائیڈ، دوسری سائیڈ ہوتی ہے مردوں کی سائیڈ، اور آپس میں نا پورا ایک فساد کا ماحول ہوتا ہے۔ خواتین کے رائٹس کیا ہیں؟ اسلام کس طرح سے یہ رائٹس دیتا ہے؟ اور اگر اسلام نے اتنا کچھ دے دیا، جس طرح سے قرآن پاک میں بھی آیا، احادیث میں بھی ہمیں بہت جگہ ملتا ہے، اور اگر اتنا کچھ دے دیا تو اس کے بعد آج ہمیں کیا ضرورت ہے ان رائٹس کی اور اس طرح سے اس کی تشہیر کرنے کی؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول نبی الکریم۔ یہ بڑا اچھا کیا آپ نے کہ ماہ رمضان کے اندر جو خواتین کے حقوق کے اوپر بات کی ہے، کیونکہ یہ مضمون بھی قرآن مجید کا ہی ہے۔ قرآن مجید نے تو مرد عورت دونوں کو ہی مخاطب کیا ہے۔ قرآن مجید انسانی ہدایت کی کتاب، اس میں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی ایک جنس کے ساتھ کوئی فرق کرتا۔ صحیح، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں انسان کی مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ وہاں آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی خطاب کیا گیا ہے، وہاں پر یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین مومنین، یا ایھا الناس کا خطاب ہے، تمام بنو انسان کو خطاب ہے، اور پھر جو ہے نا تمام مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کو خطاب ہے، ایمان والو، ایمان والیو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو مل کر ایک ہی خطاب کیا ہے، جب بھی احکام دیے ہیں، صحیح، علیحدہ نہیں کیا، پردے کے احکام ہیں تب بھی مردوں کو بھی دیے عورتوں کو بھی دیے ہیں سورہ نور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب وراثت کے احکام دیے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہیں، جب نیکی کا حکم دیا مردوں کے لیے بھی دیا عورت کے لیے بھی دیا ہے، جب پاکی اور طہارت کا حکم دیا، پاکیزگی کا حکم دیا، یعنی طہارت پاکیزگی وہ مرد عورت دونوں کو دیا، تقوی کا حکم دیا تو مرد دونوں کو دیا، عبادات میں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چاروں عبادات کے اندر مرد عورت دونوں کو دیا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کا حکم دیا، رسالت کا حکم دیا ہے، عقیدہ آخرت کا حکم دیا ہے، تو وہ بھی سب کو دیا ایک جیسا۔ تو قرآن نے تو کوئی مرد اور عورت میں کوئی خاص فرق نہیں رکھا۔ ہاں، دونوں کی ساخت مختلف اللہ نے بنائی ہے، اور دونوں کے کام اور ذمہ داریوں میں وہ ایک آئلی اور معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، حقوق اور فرائض کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ صحیح، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ عہد نبوی کے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی معاشرہ شروع کیا، اس کی بنیاد ڈالی، تو جو عرب کے وہ جو نا فرسودہ قوانین تھے، جو مرد عورت کے اندر فرق کرتے تھے، آپ نے ان کو ختم کیا۔ آپ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو، عورت کو علیحدہ سے شناخت دی گئی، وہ بڑی اہمیت دی گئی، اس کو مسجد میں لایا گیا، آپ نے عبادات میں لائے،
یہاں تک کہ جہاد میں ساتھ لے کر گئے، کاروبار میں دیکھیں، کاروبار میں، معیشت میں. پہلے عبادات کی بات کر رہا ہوں نا، جو عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں برابری دی، حج پہ ساتھ لے کر گئے، زکوٰۃ میں کہا تمہارا بھی ہے، تم بھی دو اپنے مال میں زکوٰۃ. پھر اسی طرح سے رمضان کے روزے دونوں پر فرض، پھر نماز دونوں کے لیے فرض، اور دونوں کو کہا کہ جماعت مسجد میں آ کے نماز پڑھو. عہد نبوی میں تمام خواتین مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھیں، یہاں تک کہ جب سن 5 ہجری میں پردے کے حکم یعنی احکامات آئے، اس چادر اوڑھنے کے حکم کے بعد بھی عورتیں مسجد میں آ کے باقاعدگی سے نماز پڑھتی رہیں. صحیح، لیکن مسجد والا جہاد میں بھی ساتھ لے گیا. جہاد وہ جو آج کا ہماری سوسائٹی کی وجہ سے ہم نے دور زوال کے اندر ہم نے اسلام کی تعبیر کو بدل دیا، اسلام کی تشریح بدل دی، اور ہم نے عورت کو مخصوص کر لیا کچھ کاموں کے لیے. عہد نبی میں جہاد سے مشکل کام ہے کوئی؟ جنگ کرنا، اور اس وقت کی جنگ، یا آج کی بٹنوں والی جنگ نہیں کہ آپ نے بیٹھ کے ریموٹ چلانا ہے اور اسی سے جب جو نا جو جا کر حملہ ہو جائے گا، میزائل پھٹ جائے گا یا جو ڈرون گر جائے گا. وہاں تو دو بدو جنگ ہوتی تھی، وہ ڈرون والی جنگ تو نہیں تھی. وہاں تو خود تلواریں تیر لے کر جاتے تھے، اور عورتیں ساتھ ہوتی تھیں، قلعے کے اندر حفاظت کرتی تھیں. مدینہ کے اندر بھی قلعے کی حفاظت عورتوں کے ذمے تھی، اور ہر میدان جنگ کے اندر خواتین ساتھ جاتی تھیں. اور عہد نبوی کے اندر بھی اور عہد نبوی کے بعد بھی آپ نے خواتین کو حقوق بھی دیے، معاشرت کی بھی حقوق دیے، آئلی نظام کے اندر بھی، اور سیاست اور تہذیب کے اندر بھی عورتوں کو حق دیا. ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، ان کی رائے لیتے تھے، ہر چیز میں ساتھ رکھا گیا. علامہ صاحب آپ پر آؤں گا. اتنا کچھ دیا گیا، قرآن پاک میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی اتنا کچھ آتا ہے، بلکہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا. قرآن پاک کی آیت کے مطابق اگر میں غلط ہوں تو تصحیح ضرور کیجیے گا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو اتنا کچھ دینے کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں تو اتنا انتشار ہمیں نظر آتا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت عنوان کا انتخاب آپ نے کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جہاں اس معاشرے کو ایک مردوں کا معاشرہ سمجھا جاتا ہے، اسلام ایک دین فطرت ہے. میں کہا کرتا ہوں اسلام نے اپنے تمام جو حقوق دینے تھے وہ آج سے 1400 سال پہلے دے دیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام پہ چلنے والے ہیں ان حقوق کو یا سمجھتے نہیں ہیں یا ان حقوق کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی بڑا خوبصورت حوالہ پروفیسر صاحب نے دیا ہے. قرآن مجید کی 114 سوروں کے اندر اگر ہم سورتوں کے نام کے اندر غور کریں تو کوئی سورہ رجال نہیں ہے، مردوں کا سورہ. یعنی قرآن نے عورتوں کے حقوق کی اس وقت بات کی ہے جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. عورت کے حقوق کی رعایت کرنا کوئی اتنا فخر کی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال اسلام اور قرآن نے اس دور کے اندر جہاں عورتوں کو کوئی خاص حقوق حاصل نہیں تھے، اس کے باوجود قرآن مجید میں پورا سورہ نساء موجود ہے. یعنی وہ پورا سورہ ہی عورتوں کا ہے. عورتوں کے حقوق کی بات ہے، عورتوں کی ذمہ داریوں کی بات ہے، عورتوں کے فرائض کی بات ہے اس کے اندر. اور اگر چونکہ ہم نے قرآن مجید کو کتاب ثواب سمجھ لیا ہے، یہ کتاب ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن در حقیقت یہ کتاب انقلاب ہے. ہمیں اس کے ترجمے میں غور کرنا ہے، اس کے تفسیر کو پڑھنا ہے، ان آیات کے شان نزول کو پڑھنا ہے. جب تک ہم تدبر نہیں کریں گے، تفکر نہیں کریں گے، تعقل در قرآن نہیں کریں گے، ہمیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یقیناً ناظرہ پڑھ لینے سے یا تلاوت کر لینے سے ہمیں خاص ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن جو قرآن ہم سے کہنا چاہ رہا ہے، جو ہمیں ایک جو اس کا خاص مطلب ہے، جو مقصد ہے قرآن کے نازل کرنے کا، وہ ہم تک نہیں پہنچے گا. جہاں تک رہی بات 8 مارچ کی یا عورت مارچ کی یا عورتوں کے حقوق کی یا ویمن رائٹس کی، تو اسلام ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے. صحیح، ویمن رائٹس کی بات ہمیں ملتی ہے تو سب سے زیادہ اسلام میں، سب سے زیادہ قرآن پاک میں، سب سے زیادہ احادیث میں ملتی ہے. بارہا یہی بتایا گیا ہے. اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تھوڑی دیر ہے بریک میں. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، تھوڑا سا آڈیو کا ایشو آ رہا ہے، آپ کی جتنے میں صحیح ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پر آؤں گا. اتنا انتشار، غلطی کہاں پر ہے، کوتاہی کہاں پر ہے، مسائل ہیں کہاں؟ اصل مسائل یہ ہیں کہ ہم جب سے قرآن سے دور ہوئے نا، اور سیرت طیبہ کو ہم نے اپنے معنی پہنائے، اور قرآن کی تعبیر و تشریح بھی ہم نے خود کرنی شروع کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہی پہلے تو چھوڑ دیا، جب پڑھا تو اپنے مطلب کا کیا.
تو ہوا یہ ہے کہ ہمارے دور زوال کا آغاز ہوا اور اس زوال کے اندر ہم نے عورت کو نا اسی طرح جو زمانے قدیم میں تھا کہ عورت گھر کے اندر بند رہے، اس کا کام صرف مرد کی خدمت کرنا ہے، اس کا کام صرف جو ہے نا گھر کے اینٹی بنا دیا، ایک علیحدہ انٹیٹی بنا کے، اور اس کو بالکل ہر چیز سے بند. اور یہ جب بادشاہت کا دور ہوتا ہے نا، بادشاہوں کے ہاں بڑے بڑے محلات کے اندر عورت کے ساتھ یہ تصور وہاں ہوتا ہے، وہی چیز پھر عوام الناس میں بھی آئی. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، ہمارا جو دیہات کی زندگی ہے جہاں محنت مزدوری ہوتی ہے، وہاں عورت مرد کے برابر کام کرتی ہے، بلکہ زیادہ کام کرتی ہے. محلات کی زندگی اور ہے اور اشرافیہ کا طبقہ اور ہے. اگر آپ دیکھیں نا دیہات کی زندگی کے اندر ہر شخص کا تعلق گاؤں سے ہوگا، گاؤں کے اندر سارے کام عورتیں برابر کر رہی ہیں، باہر کا بھی اندر کا بھی، کھیتوں میں بھی کام، کھیتوں میں بھی، جانوروں کے کام وہی کرتے ہیں. 60-70% خواتین کام کرتی ہیں. تو اس لیے اسلام نے تو پورا یہ ان کو حقوق دیے، اور ان حقوق کی بنا پر عورت اسلامی معاشرے کے اندر بڑی باوقار ہے، باعزت ہے، اس کے حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں اس کے ذمے. وہ اپنے فرائض بھی ادا کرے اور حقوق بھی. یہ 8 مارچ جو ہے یہ تو ایک افراد و تفریط ہے نا، یہ تو کسی اور کا ایجنڈا ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہوا ہے. باقی اسلامی تعلیمات میں جو کچھ ہے وہ عورت کے لیے کافی ہے، بلکہ باعزت طریقے سے ہے، باوقار طریقے سے ہے. ہمیں صحیح طور پر اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. علامہ صاحب، ہراسمنٹ پر بات ہوتی ہے اور مختلف قسم کے قوانین بھی آ چکے ہیں، لا اپنا کام کرتا ہے، لیکن ایک لا کے ساتھ ساتھ جو ایتھکس ہوتے ہیں، مورل گراؤنڈز ہوتی ہیں، وہ کتنی کمزور ہیں ہماری سوسائٹی کی، ہمارے لوگوں کی، ہمارے مردوں کی اس حوالے سے؟ اسلام نے جہاں حقوق کی بات کی ہے وہاں ذمہ داریوں کی بھی بات کی ہے. ہم جب کسی سے حق لینا ہوتا ہے تو ہم 2-4 قدم آگے بڑھ کے اور سینہ تان کے کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے تیرا حق. اور لیکن جب ہم نے کسی کا حق دینا ہوتا ہے، عورت کو عزت دینی ہے، عورت کے حقوق کی رعایت کرنی ہے، یا اس کو سوشل ہیراسمنٹ یا دفتروں کے اندر یا معاشرے کے اندر یا چلتی ہوئی خواتین کو، یا ہمارا جو ایک تاجر طبقہ ہے وہ بھی جب خواتین کو مثلا گزر رہی ہیں تو ایک عجیب و غریب الفاظ سے ان کو مخاطب کرنا، یہ غلط ہے. اور ہیراسمنٹ یہ نہیں ہے کہ انسان جسمانی طور پہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، اپنے لفظوں کے ساتھ بھی انسان زیادتی کر سکتا ہے، اپنے دیکھنے سے بھی. اور قرآن مجید کے اندر بھی اس جانب اشارہ ہے، اور حدیث شریف میں ایک لفظ میں نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بری نگاہ سے کسی خاتون کی جانب دیکھتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کا زنا کا ارتکاب کر رہا ہے. تو اسی طرح سے واضح ہے کہ جب ان معاشرے کی ان کوتاہیوں کی جانب ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم ان حقوق کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کیسے جو معاشرہ ہے وہ آگے بڑھے گا یا معاشرے کے اندر استحکام آئے گا؟ وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو ذمہ دار معاشرہ نہیں ہوتا. اور معاشرہ واضح ہے کہ اس کی اکائی ایک فرد ہے. تمام افراد جب اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنا حق لینے کی بات کرتے ہیں، وہاں وہ ذمہ داری ادا کرنے کی بھی بات کریں. اپنے آپ کو جتنے وہ زیادہ ذمہ دار بنائیں گے اتنا ہی معاشرہ مزید مستحکم ہوگا. اور جہاں تک رہی ایک دن کے حقوق کی بات کرنا یا ایک دن کوئی مارچ کر لینا، ایک دن کے حق کی بات نہیں ہونی چاہیے. انسان کی زندگی یہ 365 دن ہے، پورا سال 365 دن انسان کو ان حقوق کی رعایت کرنی ہے، اور نہ صرف رعایت کرنی ہے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. اور جہاں عورتوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں وہاں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے. اور فرائض کے ساتھ ساتھ جب تک ذمہ داریاں نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی جانب نہیں آ سکتا. ہم کہاں پھنس کے رہ جاتے ہیں؟ ہم حقوق کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں. جب تک ہم حقوق سے نکل کر ذمہ داریوں کی بات نہیں کریں گے، صرف بات نہیں کرنا بلکہ عملی میدان میں جا کر ہم نے ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. عورت کی جو زندگی ہے وہ ماں کی حیثیت سے، وہ زوجہ کی حیثیت سے، وہ بہن کی حیثیت سے، وہ بیٹی کی حیثیت سے. اور پھر فار ایگزامپل کہ ایک عورت جو ہے وہ ہماری ماں نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، زوجہ نہیں ہے، ایک نامحرم خاتون ہے، تو اس کی بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں نا کہ اس نے تو اپنے آپ کو ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے. کیا عام طور پہ ایک جو لفظ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جب اپنے آپ کو نہیں چھپایا
تو میں اپنی نظروں کو نیچے کیوں کروں؟ یہ غلط تصور ہے، یہ ایک شیطانی تصور ہے. بھئی اگر ایک شخص اپنے آپ کو کنویں میں گرا رہا ہے تو کیا میں بھی گرا لوں گا؟ نہیں. اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں ڈھانپا ہوا تو ہم نے اپنی نظر کو نیچے کر کے اپنی نگاہ کو پاکیزہ بنا کے ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں بھی کر رہی تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی خاتون اپنی ذمہ داری چاہے وہ بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے ادا نہیں بھی کر رہی تو بھی ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول. یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی تم میں سے جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ سوال ہمیشہ ذمہ دار شخصیت سے ہی کیا جائے گا. اس کی اپنی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا، نہ کہ کسی اور کے حوالے سے اس کا سوال کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اسی طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں حقوق کی بات تبھی ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی طبقہ پس رہا ہو. آپ کو لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں یہ طبقہ اتنا پس رہا ہے کہ ان کے حقوق کی بات ہونی چاہیے؟ اگر وہ بات ہونی چاہیے تو اس کا اصل کیا ہونا چاہیے؟ جو پکچر ہمارے سامنے آتی ہے، جو بینرز کی فارم میں، جو پلے کارڈز کی، کیا وہی اصل ہے یا کچھ اور ہے جو کہ اصل کے پیچھے چھپائے جا رہے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بریک سے واپس آ گئے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں کچن میں، اور یہ کچن ہے سلوا کوکنگ آئل کا جو کہ وائٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہے، اومیگا 3 اور 6 جو کہ ہماری باڈی نیڈز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، بہت انریچ ہے. سلوا کوکنگ آئل یوز کریں، اور ہم اپنے کچن میں ڈیلی یوز کر رہے ہیں، اور اپنے فوڈ کو، اپنے کھانوں کو ہم بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی ہیلتھی بنا رہے ہیں. تو آپ یوز کر سکتے ہیں سلوا کوکنگ آئل. اور ایک اور جو بات اس میں چیز ہے وہ ہے یہ کیلیسٹرول فری ہے سلوا کوکنگ آئل. اس میں پریزرویٹیوز نہیں ہیں. پریزرویشنز جو کی جاتی ہیں وہ نیچرل طریقے سے کی جاتی ہے اس آئل کی. اور اس کا جو وائٹامن ای ہے وہ بڑا رچ کانٹینٹ ہے. اور وائٹامن ای آج کل جس طرح سے کووڈ کی صورتحال چل رہی ہے اس میں بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، امیون سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے. اور آج کل تو ہمیں آبویسلی اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنانا ہے، کووڈ کے حالات ہیں، اور اسی لیے سلوا کوکنگ آئل کو یوز کریں، اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں. اگر آپ یوز کر رہے ہیں فرائی چیزیں تو آبویسلی اس میں بھی سلوا کوکنگ آئل ہی یوز کریں. تنویر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آج سلوا کی کون سی ریسپی ہے؟ سلوا کوکنگ آئل میں کیا بنانے جا رہے ہیں؟ سر آج ہم بنا رہے ہیں رائس کابل پلاؤ بنائیں گے. کابلی پلاؤ؟ جی سر. اور جی میرے فیوریٹ کابلی پلاؤ آج بننے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اور بھی کسی کے فیوریٹ ہوں گے کابلی پلاؤ. یہ ریسپی تو کے پی کے کی ہے نا؟ ہاں جی کابل کی ہے. کابل کا ایک قبیلہ ہے تو اس قبیلے سے یہ جو ہے کہ ریسپی ہے، یہ افغانی ہے اور وہ قبیلہ ہے اور اسی قبیلے کے نام سے جو ہے کہ یہ صحیح کابلی. صحیح کابل کی ریسپی جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں اولیا کے شہر ملتان میں. تو سب سے پہلے کیا ڈالنے جا رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے ہم سلوا کا آئل ڈالیں گے. سب سے ضروری چیز سلوا کا آئل سب سے ضروری چیز ہے جو کہ بغیر فوڈ بنانا جو ہے کہ جو کہ وائٹامن اے اور ڈی سے رچ ہے. سلوا کوکنگ آئل ہم نے پین میں ڈال دیا، اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے، ہیٹ کریں گے، اور اس کے بعد باقی کا کام ان کو پتا، مجھے نہیں پتا. جو ہے کہ ڈرائی فروٹ بھی ڈلتا ہے. کتنا ڈرائی فروٹ تو اصل اس کا میرے خیال ہے اصل جو کانٹینٹ ہے جو اس کے ٹیسٹ کو رچ کرتا ہے وہ ڈرائی فروٹ ہے. ہاں جی بڑا مزہ آتا ہے رائس کو جب آپ کھاتے ہیں. لیکن ہے ہمارے پاس منہ میں آتا ہے تو اصل ہے ہمارے پاس تھوڑا سا کم. کیا وجہ؟ آج ہمارے پاس ہے کم. اچھا اس کی بھی وجوہات. چلیں یہ حیدر بھائی یہ تھوڑا سا کمی آ رہی ہے، ان کو چاہ رہے تھے ذرا زیادہ ہو لیکن تھوڑی سی کمی ہے محسوس کر رہے ہیں. زیادہ ہونا چاہیے. زیادہ ہونا چاہیے. اوکے جی. ڈرائی فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ جتنا ہوگا اتنا زیادہ اچھا رچ ہوگا اس کا ٹیسٹ. تو جو ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے کہ جولین میں کاٹا ہے گاجر کو جولین میں کاٹنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے کہ آئل میں سلوا کے آئل میں سوتے کیا ہے. اس میں تھوڑی سی چینی ڈالی ہے اس کا ٹیسٹ بنانے کے لیے. اوکے جی آپ اس کو شروع کریں اور تاکہ ہم اپنا سلسلہ شروع کریں، ہمیں جو ہے اچھی اچھی خوشبو ملے اور تھوڑا سا بیچ میں رہ گئی کوئی چیز، اس کے بعد باقی وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے آپ نے بریک کیا. اب آپ پہلا کام کر لیں جو اس میں پیاز ڈالے جا رہے ہیں، اس کو براؤن کیا جا رہا ہے. جی ریگل نیکٹر جوس کا تعاون ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ریگل نیکٹر جوس جو کہ ہائیجینک سٹینڈرڈز پر بنایا جاتا ہے. ریگل نیکٹر جوس 27 سے زیادہ ممالک میں پسند کیا جا رہا ہے. مختلف فلیورز ہیں، مختلف فلیورز میں دستیاب ہے. ریگل مکس فروٹ بھی ہے اس کا گاوا جوس بھی اویلیبل ہے، اور گاوا آج کل جو ہے فریش آ بھی گیا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور جو ریگل نیکٹر جوس میں استعمال کیا جاتا ہے وہ نیچرل پلپ ہے، نیچرل پلپ سے بنایا جاتا ہے. اسی وجہ سے
بہت سارے ممالک میں بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، جن میں بہت سارے ممالک ہیں یورپ کے اور USA، کینیڈا اور مختلف ممالک میں استعمال کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ بھی استعمال کریں اور اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے ریگل نیکٹر جوس استعمال کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے کرشی جام شیریں کا۔ کرشی جام شیریں کا بھی آج تنویر بھائی کچھ نہ کچھ بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے کرشی جام شیریں۔ اس سے پہلے مجھے یہ پتا تھا کہ یہ 2-3 چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دودھ کے ساتھ، جیسے پانی کے ساتھ، لیکن اب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کرشی جام شیریں تو بہت سارے ویریئنٹ میں بنایا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزوں میں بنایا جا سکتا ہے۔ ہم نے مختلف شیکس کے ساتھ بھی ٹرائی کیا۔ آج ہم کیا ٹرائی کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم اسے جو ہے کہ کھجور کے ساتھ بنائیں گے، صحیح، اس کو تھوڑا سا پتلا رکھیں گے۔ ایک تو وہ طاقتور ہے، روزے کے بعد کھجور کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے کہ سنا ہے کہ بہت زیادہ انرجی ملتی ہے کہ ایک دن میں اگر بندہ 2 کھجورے اور 1 دودھ کا گلاس پی لے تو سارے دن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، خوراک کا جو حصہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے کہ آج ہم کھجور کے ساتھ بنائیں گے اور یہ بڑا بہترین بنے گا، کیونکہ پاکستان کا سب سے فیوریٹ کرشی جام شیریں پاکستان کا نمبر 1 ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 100% خالص اجزاء سے جو ہے ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے اس کو، اور اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہوتا، اس لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس وقت جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں کرشی جام شیریں کو، اور مختلف قسم کے اس کے فلیورز بھی اویلیبل ہیں، لیکن ریڈ ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، او بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ، پیارے پیارے نوازے کچھ نوازوں کا، اے پیارے پیارے نوازے کچھ نوازے کا، پیارے پیارے نوازے کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، 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 مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، عاشق مصطفیٰ کی ادا میں، 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 اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا ادا تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا ادا تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا ادا تھی اذان بلالی،
والے بھی سنتے تھے جس کو پیارا تھی اذانے بلال زندگی بخش دی بندگی کو 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 آبرو دین حق کی بچا لی آبرو دین حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نوازا نوازا وہ محمد کا پیارا نوازا جس نے سجدے میں گردن کا ڈالی وہ محمد کا پیارا نوازا جس نے سجدے میں گردن کا ڈالی وہ محمد کا پیارا نوازا جس نے سجدے میں گردن کا ڈالی وہ محمد کا پیارا نوازا جس نے سجدے میں گردن کا ڈالی کاش پورنم تیار نبی نے کاش پورنم تیار نبی نے او کاش پورنم تیار نبی نے کاش پورنم تیار نبی نے جیتے جی ہو بلاوا کسی دن او جیتے جی ہو بلاوا کسی دن حال دل مصطفیٰ کو سنائے سنائے حال دل مصطفیٰ کو سنائے تھام کر ان کے روضے کی جالی حال دل مصطفیٰ کو سنائے تھام کر ان کے روضے کی جالی حال دل مصطفیٰ کو سنائے تھام کر ان کے روضے کی جالی حال دل مصطفیٰ کو سنائے تھام کر ان کے روضے کی جالی ہم سے پائی بشانے کریمی ہم سے پائی بشانے کریمی ہم سے پائی بشانے کریمی 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 بشانے کریمی مرحبا دونوں عالم کے والے مرحبا دونوں عالم کے والے اس کی قسمت کا چمکا ستارہ قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی ہم سے پائی وہ شان قریبی ہم سے پائی وہ شان قریبی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی میری قسمت کا چمکا ستارہ میری قسمت کا چمکا ستارہ مجھ پہ نظر کرم تم نے ڈالی میری قسمت کا چمکا ستارہ مجھ پہ نظر کرم تم نے ڈالی مردو جھولی میری یا محمد محمد مردو جھولی میری یا محمد محمد مردو جھولی میری یا محمد محمد مردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی مردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بہت شکریہ ٹاپک پر آتے ہیں واپس اور ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حقوق کے بارے میں اصل کیا ہے جس پر بات ہونی چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج واقعی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے خواتین کو جائیداد میں حصہ نہ دینا ایک بڑا رواج سا بن گیا ہے اور بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ جی اسے کیوں چاہیے ہوگا ہم دے رہے ہیں یا ہم نے اس کی شادی پر لگا دیا تھا یا اس طرح کی چیزیں سامنے اصل حقوق کیا ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے وقفے سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا وہ بڑا اہم تھا تو اس کا بھی تعلق اسی سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم کہتے ہیں عورت ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے لیکن پھر وہ مقام نہیں ہے کیا حقیقت آپ نے کہا تھا حقیقت ہے ایسا ہی ہے جو یہ کہا جا رہا ہے جو پلے کارڈ ہے وہ حقیقت ایسی اصل میں دونوں طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارا معاشرہ ہے نا اس وقت پورے بر صغیر پاک و ہند کا اور پاکستان کا بالخصوص اس کے اندر ہم نے اپنے خاندان کے اندر نا عورت کو ماں کے طور پہ بڑی عزت دی ہوئی ہے اور بیٹی کے طور پہ بھی عزت دیتے ہیں اور بہن کے طور پہ بڑی عزت دیتے ہیں لیکن جہاں حقوق کی بات آتی ہے نا وہاں ہمارا جو رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے صحیح آپ دیکھیں ایک گھر میں دو بچے ہوں گے ایک بیٹی ایک بیٹا
جب سکول کی بات آئے گی تو بیٹے کے لیے تو بہت اعلیٰ سکول جہاں فیس زیادہ ہوگی، جس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہوگا. میں ایک بات کر رہا ہوں مڈل اور لوور مڈل کلاس آدمی کی، ڈسکریمنیشن یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. وہ کہاں کرائے گا؟ بیٹے کے لیے تو اچھا سکول بھی لائے گا، یہاں تک کہ باپ کے وسائل نہیں بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں سے کر کے نا بیٹے کے سکول کی فیسیں بھی بھرے گا، اسے اچھا سکول میں لائے گا. اور بیٹی کی بات آئے گی گورنمنٹ پرائمری سکول میں بھیج دیتے ہیں، گورنمنٹ ہائی سکول میں بھیج دیتے ہیں جی، وہاں بھی بڑی اچھی تعلیم ہو رہی ہے. اور یہ بس میٹرک کر لے بس کافی ہے اس کے لیے، بیٹی کے لیے. اور بیٹے کو کہے گا یہ FSC کرے اور اس کے بعد جناب یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں جائے یا اکاؤنٹنگ فنانس میں جائے، CA کرے، کوئی اس طرح کی بڑی ڈگری لے. ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں آپ تو پڑھا بھی رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں نا، خواتین کی تعداد زیادہ ہے، گرلز نہیں دیکھیں نا، یہ تو ہمارا عام رویہ ہے. آج بھی یونیورسٹیوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو اچھے میرٹ والے ڈپارٹمنٹ ہے نا وہاں بوائز زیادہ آتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں میڈیکل انجینئرنگ میں اب جا کر کچھ لڑکیاں نا یعنی 40-60 پہ آئی ہیں، ورنہ پہلے تو یہ 10 اور 20% پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں گرلز کی سیٹیں مخصوص رکھی جاتی تاکہ گرلز آئیں تو صحیح یونیورسٹی میں. صحیح. ٹھیک ہے نا جی، ان کا 10% کوٹا ہوتا تھا. تو اب وہ کوٹا خیر ختم ہو گیا، اب وہ اوپن میرٹ پہ آ رہی ہیں، اوپن میرٹ پہ آ رہی ہیں نا، آ رہی ہیں. لیکن آج بھی جہاں فیسیں آئیں گی نا تو وہاں فیس میں ہم بیٹے کو پریفر کریں گے، بیٹی کو پریفرنس نہیں دیں گے. جہاں پروفیشنل ڈگری کی بات آتی ہے، جہاں اعلیٰ تعلیم کی بات آتی ہے، جو عام ہمارے معاشرے کی حالت ہے. اچھا، اسی طرح سے ہم کیا کہیں گے، بچوں کو دینی تعلیم دلوا دیں اور اس سے بات بند کر دیں تعلیم. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو بچیوں کو زیادہ میٹرک جو ہے پرائمری مڈل کرایا جاتا ہے، ہائر ایجوکیشن میں بہت کم بچیاں آتی ہیں. وہ معاشرے کا کتنا فیصد ہیں؟ 2% ہیں، 1 یا 2% ہوں گی، باقی تو وہیں ہم روک دیتے ہیں نا ان کو. تو اس کی یہی وجہ. اسی طرح سے جب وراثت کی بات آتی ہے تو وراثت کے اندر بھی ہم بیٹیوں کو پورا حق نہیں دیتے. جو قرآن نے دیا ہے حق، اسلام نے جو دیا ہے، اسلامی قانون اور شریعت نے جو دیا ہے، پورا حق نہیں دیتے. وہاں کیا کہتے ہیں جی، سارا جائیداد بیٹوں میں تقسیم کر دی، اور جائیداد کاروبار جتنی پراپرٹی ہے وہ بیٹوں میں چلی جاتی ہے. بیٹی کی شادی پہ جی ہم نے بڑا خرچ کیا تھا، ہم نے جہیز میں دے دیا تھا، یا بیٹیوں کو یاد آ جاتے ہیں، پچھلی بکس اٹھا کر نکل آتی ہیں جی ہم نے تو آپ کی شادی پہ اتنا خرچ کر دیا بیٹی. اور بیٹیاں بھی حق نہیں مانگتی. وہ اس لیے ہمارے معاشرے میں نا وہ پھر کہتی ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد ہم نے واپس جانا ہے نا تو بھائی اور بھابھی کو کیا منہ دکھائیں گے اگر حق مانگیں گے. تو بھائی اور بھابھی کے ڈر سے وہ معاشرے کے اندر اپنا حق نہیں مانگتی. ہمارے عالی نظام کے اندر عورت کو وراثت میں پورا حق نہیں دیا جا رہا. صحیح. اور یہاں تک کہ مذہبی لوگ پورا حق نہیں دیتے. سیاسی لوگ، بڑے بڑے جاگیردار، وڈیرے، بیوروکریٹ، تمام جتنے بھی بڑی، میں کہہ رہا ہوں یہ میں ایلیٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں. ایلیٹ کلاس میں بھی بیٹی کو پوری وراثت میں حق نہیں ملتا. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس تو بعد کی بات رہی نا. وہ حاجی صاحب بھی لا رہے ہوں گے لیکن اپنی بہن کو رائٹ نہیں دیں گے. حاجی صاحب تو زکات بہن کو بھی نہیں دیں گے، بیٹی کو بھی نہیں دیں گے وراثت میں حق. اب یہ دیکھیے نا جی، یہ وہ باتیں تو یہاں تو اگر وہ جو بچیاں تعلیم بریک کا ٹائم ہو گیا سر، یہیں سے سوری ٹو کٹ یو، بات بڑی اس طرح کی ہو رہی تھی کہ جسے میں کاٹنا نہیں چاہ رہا تھا. بریک پہ چلتے ہیں، واپس آ کے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہم کچن میں موجود ہیں. ماریوس پاستا کا تعاون ہمیں حاصل ہوتا ہے. ماریوس پاستا جدید اٹیلین پلانٹ پر بنایا جاتا ہے، خاص گندم سے تیار کرتا. ماریوس پاستا کی وسیع رینج انٹرنیشنل کوالٹی سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے. ماریوس پاستا نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی چپکتا ہے. ماریوس پاستا بہت سے مختلف شیپس میں دستیاب ہے. ماریو پاستا مارکیٹ میں موجود مختلف کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماریوس پاستا نہ چپکتا ہے نہ ہی ٹوٹتا ہے اور ٹیسٹ میں سب سے منفرد ہے، سب سے بہتر ہے. اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور مختلف قسم کی اس کی ویریشنز مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جس میں تکا، پیزا میکرونی ہے، مکھنی میکرونی ہے، کڑھائی میکرونی ہے اور کیما میکرونی ہے. مختلف قسم کی دستیاب ہیں اور بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. بچے پسند بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. میں نے یہی دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ہے پاستا کی رینج، کیونکہ اس کی شیپس بڑی مختلف ہوتی ہیں اس لیے اسے بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بچے بہت زیادہ کھاتے ہیں. آتے ہیں جی اپنی آج کی ریسپی پر، جو کہ میری فیورٹ ہے. کابلی پلاؤ بنایا جا رہا تھا اور کابلی پلاؤ جو ہے آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے. تنویر بھائی بتائیں گے. اور بہت ہی خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی
مزے کی خوشبو آ رہی ہے، بھوک لگنے لگ گئی ہے، جو ٹیسٹ کے ریسیپٹرز ہیں نا وہ سارے آن ہو گئے ہیں. ہوتا ہے نا بھوک لگے تو. اور جی اور کچھ چیزیں بھی ڈالی جا رہی ہیں ابھی، ساری نہیں. اچھا یہ اوپر گارنش کریں گے یہ تمام چیزیں یہ جو؟ جی سر، یہ اس کو پہلے آپ نے پلاؤ بنا لیا، اس کے بعد باقی چیزیں جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بعد میں ڈالا جائے گا. ہاں جی، اس کو بھی پریزنٹیشن کریں گے. جی چکن کے ساتھ بنایا گیا ہے. کابلی پلاؤ تو بیف کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے، مٹن کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے. یہ چیزیں مٹن اور بیف کی ہیں. ہاں لیکن اگر جلدی بنانا ہو آپ نے تو چکن ہمارے پاس ٹائم اتنا کم ہوتا ہے. اس میں جی گاجر تھی وہ چاپ کی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں آپ نے ڈالنا ہے جو کابلی پلاؤ کی بیسک اسپیشلٹی ہے وہ ڈرائی فروٹس ہیں، وہ کھجور ہے، وہ بادام ہے، وہ پستہ ہے، وہ کشمش ہے. یہ تمام چیزیں اس کو رچ کرتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہمارا کابلی پلاؤ تنویر بھائی کابلی پلاؤ بنایا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو انعام دینا تو بنتا ہے آبویسلی ہیلز کی طرف سے. آبویسلی ہیل کی جو ہیل ہے وہ آپ تو نہیں پہن سکتے. جی سر. تو آپ نے اب کسے پہنانی ہے یہ بھی بتائیں. جی میں نے اپنی وائف کو پہناؤں گا. اور یہ لائیو کا ہے، یہ لائیو کا جو ہم نے آپ کو پکا کر رہے ہیں کہ اپنی وائف کو پہنائیں، یہ نہ ہو کہ کسی اور کو پہنائیں. اس لیے اب ویڈیو کسی اور کو دوں گا تو اسی سے مار پڑے گی. اب مار پڑے گی. دیکھیں اسی لیے میں نے لائیو میں دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ چینل کا شکریہ کرتا ہوں اور آپ کا بھی، کیونکہ یہ جب 7-8 مہینے کا لائیو پہلا مجھے گفٹ ملا ہے. چلیں جی اور بھی ملتے رہیں گے، بے فکر رہیں، ہمارے ہوتے ملتے رہیں گے. اچھا جی ہم آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک پر، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں تھی، بہت سارے سوال تھے سر. ہم بات کر رہے تھے جی بات بڑی اہم تھی، وراثت کے حوالے سے بات ہم کر رہے تھے کہ وراثت میں آج بھی پاکستانی معاشرے میں بھی اور ہمارے پورے سب کنٹیننٹ میں عورت کو حصہ نہیں ملتا. تو اسی وجہ سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں. اگر ہم اسلام کے قانون وراثت کے مطابق وراثت تقسیم کریں تمام طبقات معاشرے کے، وہ ایلیٹ طبقہ ہو، اشرافیہ ہو، عوام ہو، جو بھی یعنی صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کی پراپرٹی ہے، چاہے ان کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے یا ان کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے، اس کو تقسیم کریں. جب وہ تقسیم کریں گے اور بیٹیوں کو ان کا حصہ دیں گے اور بیوی کو بھی حصہ دیں گے تو پھر جو نہیں دیتا اس کی کیا پکڑ ہے، جو حاجی کے لاتا ہے وہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا. علی بھائی وہ تو ہمیں اور آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنا. یہی تو ایک سب سے اچھی بات ہے نا دین اسلام کی، کہ جزا و سزا کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر جیسے نساء میں پورا ایک رکوع ہے وراثت کے احکام پر. اللہ نے فرمایا جس پہ عمل نہیں کرے گا وہ اس کے لیے یصلیٰ سعیرا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. اس کے لیے ہم نے عذاب رکھا ہوا ہے. تو اس لیے وراثت برابر تقسیم ہونی چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے. کیونکہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو جائیداد کے اندر پورا جو ان کا حصہ اللہ نے مقرر کیا سورہ نساء کے اندر وہ دینا چاہیے. اور اگر آپ نے کچھ لگا دیا ہے ہونی چاہیے. ہاں جس کی وراثت نہیں ہے، غریب لوگوں کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی. ایک آدمی جو فوت ہوا جس کے پاس مقروض تھا، قرضہ تھا، مزدور تھا، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. بات ان خاندانوں کی ہو رہی ہے جو صاحب حیثیت ہیں، جو مال رکھتے ہیں، جو وراثت رکھتے ہیں، مال رکھتے ہیں، تو ان کی وراثت تقسیم ہوگی. اس میں بیٹوں کو صرف حق نہیں ہے. یا یہ آپ نہیں، یا یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اچھی جائیداد دے دیں بیٹوں کو. میں نے ایسے بھی سنا، اور جو آگے والا جو فرنٹ ہے وہ لڑکوں کو دے دی جائے، بیٹوں لے لیا، اور جو ہلکی جائیداد جس کا راستہ بھی نہیں ہوتا، جس کا راستہ بھی نہیں تھا، اور بعد میں انہوں نے وہ بھی خرید لیا کہ آگے اچھا آپ چھوڑو تو کیا کرنے ساکھا کو دے دو. مطلب ہم اندر سے کتنے زیادہ منافق ہیں. یہی تضاد ہے نا ہمارے ریلیشنز میں بھی جو ہے منافقت سے کام لیتے ہیں. علامہ صاحب وقت تھوڑا ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا ہم اپنی اخلاقی اقدار کے حوالے سے بھی بات کریں. ہراسمنٹ ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، چاہے وہ جاب کر رہی ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہر طرح کی ہراسمنٹ کا سامنا ایک عورت کو کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے، اخلاقی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے اس میں جو بنیادی فقدان ہے وہ تربیت کا ہے. ایک معاشرہ جو تربیت یافتہ معاشرہ نہیں ہوتا وہاں ہراسمنٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گھٹن کے ماحول سے جب ایک نوجوان بچہ یا کوئی بھی نکل کے جاتا ہے تو اس نے پھر اپنے جو جذبات کا اظہار اسی انداز میں کرنا ہوتا ہے.
تو ظاہر ہے کہ جب تربیت نہیں ہوگی کسی بھی چیز کو، آپ جنگلی جانور میں اور جو جانور سکھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں فرق یہی ہے کہ جنگلی جانور کی کوئی تربیت نہیں ہے، انسان بھی اسی طرح سے ہے، اگر اس کی تربیت نہیں ہے تو انسان کو بھی حیوان ناطق کہا جاتا ہے نا، کہ بولنے والا حیوان ہے، اور اگر اس کی تربیت، اس کا نطق کھینچ لیا جائے، اس کی تربیت نکال لی جائے تو پھر یہ بھی ایک حیوان ہے۔ تو انسان کی جب تک تربیت نہیں ہوگی، وہ تربیت دو ادارے کرے گے، ایک تو جو انسٹیٹیوٹس ہے، چاہے وہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، گھر بھی اور اس کے بعد جو بنیادی درسگاہ ہے وہ ہے ماں کی گود۔ اگر ماں کی گود، ماں اور باپ تربیت یافتہ نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ جاب پہ جا رہے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں، بچوں کے لیے ایک لمحے کا بھی وقت نہیں ہے، بچوں کو نوکر پال رہے ہیں یا کوئی بھی پال رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو نوکروں کے ہاتھوں میں پلے ہوئے بچے ہوں گے، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہی مائنڈ سیٹ آئے گا۔ پیاری بات۔ اور دوسرا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کو حقوق نہ دینے کا، جس کی جانب پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، میں بھی ایک جملے میں اشارہ کروں گا کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بچی کو، بیٹی کو، عورت کو حق نہ دے کے بڑا احسان کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں، اور جو خواتین ہیں بیچاری، ان کو جب حق نہیں ملتا، وہ اسی رشتے کو بچانے کے لیے کہ بعد میں آخر ماں باپ کے انتقال کے بعد جب ان کے گھر جانا ہے تو کس منہ سے جاؤں گی، یعنی ان کو مسلسل قربانی کا سامنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہمارے معاشرے کی تربیت نہیں ہے۔ اگر تربیت ہو جائے تو حقوق بھی ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر یہ ہراسمنٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ علامہ صاحب، لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی، عورت کی ہراسمنٹ۔ آج کل مردوں کو بھی عورتیں ہراس کر رہی ہیں نا، اس میں بھی ایک بات ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ اس ٹاپک کو کمپائل، میں نے خود بہت سارے کیسز اس طرح کے دیکھے ہیں، اس پہ پروگرام کیے ہیں، بچیوں کی شادی نہیں کی جاتی صرف اس وجہ سے کہ جائیداد تقسیم ہو جائے۔ بڑے بڑے سوسائٹی کا حصہ خاندانوں کو جانتے ہیں، بہت ساری ایسی فیملیز ہیں کہ خواتین کی شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ اگر ان کی شادی ہو جائے ہماری جائیداد تقسیم ہو جائے گی، اور یہ شادی کرنی اپنے خاندان ہی میں کرنی ہے، باہر نہیں کرنی۔ اگر خاندان میں کوئی نہیں ہے تو شادی بیٹھی ہیں اسی انتظار میں، اور بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں، قرآن سے شادی کر دینا، ٹھیک ہے، اس طرح سے یعنی کہ غلط کام کے جو شریعت کے خلاف ہے۔ ٹاپک بہت وسیع ہے، اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، وقت ہمارا ختم ہوا ہے، اس پہ چلتے ہیں دعا کی طرف چلتے ہیں۔ دعا افطار کا وقت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب السماوات والارض، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ، یہ رحمت کا اور مغفرت کا اور بخشش کا مہینہ ہے، یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ ہمیں بخش دیجیے، یا اللہ اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص فضل و کرم سے یا اللہ اس کووڈ-19 کی وبا کو یا اللہ ختم فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کے تمام لوگوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کو بالعموم یا اللہ اس سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت سے اس وبا کا خاتمہ فرمائیے۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ان پاکستانی عوام کو احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین، ہم سب پہ اپنی رحمت، اپنا کرم فرمائیے، اپنا فضل فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کے اوپر اپنی خاص رحمتیں فرمائیے، اپنا فضل فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ مہربان